بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ یا رب تو نگاہیں جو پھیر لے مجھ سے، میرا قصہ تمام شد۔ زندگی کبھی بے بسی میں ہمیں کندھا نہیں پیش کرتی اور اللہ زندگی میں کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا، تو پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ روح عالم ارواح میں آشنا ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ وہ دنیا میں جب کسی مقام پر ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہوں تو مانوسیت یعنی الفت کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ تربت میں لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ نفس ہر حال میں خدا کا دشمن ہے، خواہ بدتر ہو یا بہتر ہو، خواہ وحشی ہو یا مہذب ہو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ مجھ کو معلوم تھا رستے سے پلٹ جائیں گے، میں نے بیکار میں یکجا کی یہ بھٹکے ہوئے لوگ۔ نہیں مستقل کوئی مرحلہ، جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ اور نہ ہی اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کہ اس کے بعد تو دن میں لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ کسی سے علم حاصل کرنا اور پھر نام کسی اور کا لینا یہ خیانت ہے۔ صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو وہ چور ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو، اور دیانتدار زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ خاموشی کو ایک خوبی کے طور پر چنیں، کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے بچاتے ہیں۔ تنہائی اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ اسے خود چنیں، اس وقت نہیں جب اسے ہم پر مسلط کر دیا جائے۔ اپنی طاقت وضاحتوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ کدورتو یعنی دل کا میل اپنا کوئی علاقہ نہیں رکھتا، یہ محبت کی زمین پر قبضہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیر فولاد کی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات، امیدیں اور خیالات کی ہوتی ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ دوست اس کو سمجھو جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تمہارے ساتھ چلے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پر ایک باوفا شخص چاہیے جس کی اپنی کوئی شرط اور اصول نہ ہو۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بات کردار پر آئے تو محبت کو روح کی پوشاک میں باندھ کر رکھ دینا چاہیے، جو ساتھ تو رہے مگر ظاہر نہ ہو۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔
اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے تمہارے سوچنے کا انداز۔